آپ حضرات جتنے یہاں تشریف فرما ہیں، ہم سب کے اللہ سے تعلق کی نوعیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی نوعیت الگ الگ ہے، جدا جدا ہے۔ ہم میں سے کوئی دو کا تعلق شاید ایک جیسا نہ ہو۔ یہ اتنی اس کے اندر تنوع ہوتا ہے، اتنا اس کے اندر فرق ہوتا ہے، لیکن اس زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہیں کہ اگر وہ کیے جائیں تو ان تعلقات میں یہ جو دو تعلق میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا، یہ بڑھتے ہیں، اور اگر بھول جایا جائے، وہ کام نہ کیے جائیں تو انسان بھول جاتا ہے اور یہ فراموش کر دیتا ہے، اور ان دونوں تعلقات میں اتنی کمزوری ہو جاتی ہے، اتنی کمزوری آ جاتی ہے، اتنی کمزوری آ جاتی ہے کہ پھر جب قبر میں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ من رب کا، کہ تمہارا رب کون ہے، تو اس کا جواب بھی نہیں دے پاتا ہی۔ دنیا میں ہی اس کا تعلق اتنا زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آج اس نشست میں میرے دل میں یہ تھا کہ ہم صرف اس پر بات کریں کہ یہ دو تعلقات کیا کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں، ہم کیا کریں، کون کون سے ایسے کام ہیں جن کو اگر ہم کریں گے تو ان سے اللہ کا تعلق بھی مضبوط ہوگا اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی مضبوط ہوگا۔ ان دو تعلقات کی مضبوطی کا کوئی طریقہ کار لائے عمل ہم ایسے آپ کے سامنے عرض کیا جائے اور پیش کیا جائے کہ آپ جب اس مجلس سے اٹھ کر جائیں تو آپ انگلی کے پوروں پر وہ چیزیں گن سکیں جن کے ذریعے سے یہ تعلقات بنتے ہیں، اور اپنی زندگی میں آپ اس کا جائزہ لے لیں گے کہ وہ چیزیں آپ کی زندگی میں اگر پائی جاتی ہیں تو انشاءاللہ اس بات کی امید ہے اللہ تعالیٰ سے، پھر اس کے بعد معاملہ اخلاص کا رہ جاتا ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہیں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دونوں تعلقات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے، عوام الناس، آپ حضرات، ہم سارے لوگوں کے درمیان جب بات ہوتی ہے کوشش کی جاتی ہے کہ مختصر ہو اور ایسی ہو کہ آپ کو یاد رہ جائے۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد رہ جائے، اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ ہو سکے، لیکن موٹی موٹی بات اس میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے تعلق کے لیے آپ نے دو باتیں یاد رکھنی ہیں کہ دو باتیں اس کے اندر اہم ترین ہیں، اور تیسری بات اس کے ساتھ یوں جوڑنی ہے کہ وہ اس کا ذریعہ ہے۔ تو اگر یہ تین باتیں آپ کو اس کے حوالے سے یاد رہ گئیں، اور تین ہی باتیں میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے حوالے سے عرض کروں گا، ان 6 باتوں کی روشنی میں ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا، ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری نوعیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق میں تین عنوانات اس کے یاد رکھیں۔ پہلی چیز ہے کلام اللہ، قرآن، دوسری چیز ہے ذکر اللہ، اور تیسری چیز ہے رجال اللہ۔ پہلی دو اصل ہیں، تیسری اس کا ذریعہ۔ پہلی دو کا مطلب کیا؟ اس کائنات میں اللہ جل شانہ کی جتنی صفات جلوہ گر ہے، جسے ہم اللہ کی صفت تخلیق کا مظہر ہم خود بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ خالق ہے، اور تخلیق کون ہے؟ ہم میں۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اور یہ رزق جو ہمارے سامنے ہے یہ اس کی صفت کا ایک مظہر ہے جو ہمارے سامنے، رزق میں ہر چیز آتی ہے، کھانے پینے کے علاوہ کی چیزیں بھی آتی ہیں۔ تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کے مناظر اور مظاہر ہم سارے کے سارے دیکھ رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم اس کی مملوک ہیں، یہ ساری دنیا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں یہ ساری ملکیتیں اللہ جل شانہ کی نظر آ رہی ہیں۔ تو انسان جب اللہ سے اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی دنیا کو دیکھنے میں، یعنی آپ سوچیں کہ ایک بندہ ایک چیز دیکھ رہا ہے اس نظر سے کہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ اللہ کی مملوک ہے، مالک اللہ ہے۔ کسی چیز کو دیکھے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی انسان کو دیکھے اور نعمتوں میں دیکھے تو یہ سوچے کہ یہ مرزوق ہے اور رازق اللہ جل شانہ ہے۔ اس انسان کی معرفت ہر گزرتے دن کے ساتھ کیسے بڑھتی ہے۔ جیسے یہ صفات اللہ کی معاشرے میں ہمارے سامنے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت عظیم الشان صفت جو ان ساری صفات سے بھی زیادہ ظاہر و باہر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہمارے سامنے، وہ کلام اللہ ہے جو صفت باری تعالیٰ ہے۔ تو اس کلام اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق کیسا ہے؟
وہ تعلق دو قسم کا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کلام اللہ میں بھی بات ہو رہی ہے، ایک کلام اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے لفظ کے اعتبار سے، اور ایک کلام اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے، کیونکہ وہ لفظ اور معنی کا مجموعہ ہے۔ لفظ کے اعتبار سے کلام اللہ سے تعلق کیا ہے کہ آپ قرآن شریف صحیح پڑھتے ہوں، ویسا پڑھتے ہوں جیسا وہ آسمانوں سے نازل ہوا اور حضرات صحابہ نے پڑھا، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، صحابہ نے سنا اور پھر صحابہ نے پڑھا، ایسا قرآن پڑھنا، اس طریقے سے پڑھنا، اسی انداز سے پڑھنا، یہ مسلمانوں کے اوپر واجب ہے۔ یعنی قرآن پڑھا جائے گا اسی طرح، اس کی حفاظت کا تقاضا ہے کہ اس کو بدلا نہ جائے، اس کے حروف نہ بدلے جائیں، اس کی حرکات نہ بدلی جائیں، اس کا تلفظ نہ بدلا جائے۔ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ دنیا کی مختلف قومیں مسلمان ہو رہی ہیں، قوموں کے اپنے لہجے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پڑھو فی لحون العرب، عربوں کے لہجے کے اندر پڑھو، کیونکہ عربوں کے ہاں عین نکالی جاتی ہے، قاف نکالا جاتا ہے، حا نکالا جاتا ہے، ضاد ہے، ظا ہے، ذال ہے، عجمیوں میں نہیں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ کہ اپنے فون بند کر دیں، ہمیشہ مجلس میں بیٹھنے سے پہلے ایک دفعہ فون دیکھ لیا کریں، باقی حضرات بھی دیکھ لیں اپنے فون ایک ہی دفعہ، اور ہمیشہ مسجد میں نماز سے پہلے اس کی عادت ڈالیں۔ تو فرمایا کہ فی لحون العرب، یہ لفظ کے ساتھ تعلق ہے۔ لفظ میں قرآن شریف کا قاعدہ، قرآن شریف کا ناظرہ، قرآن شریف کا حفظ، قرآن شریف کی تجوید، قرات، یہ سب لفظ کی چیزیں ہیں۔ اس لفظ کی محنت کے لیے ہمارے ہاں جو ادارے قائم کیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسجدوں میں، ان کو مکتب کہتے ہیں۔ مکاتب قرآن میں قرآن شریف کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں، اس لیے ہمارے بزرگوں کی یہ درد دل تھا، بڑے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، دیگر حضرات کا، کہ مسلمانوں کی دور دراز بستیوں میں حفظ میں قرآن کے مکاتب قائم کیے جائیں تاکہ مسلمانوں کی اگلی نسلوں کو صحیح قرآن پڑھنا آئے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، آپ لوگ اس پہ ناراض نہ ہوں، کہ ابھی ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس میں سوائے ان علماء اور حفاظ کے جتنی عوام الناس بیٹھی ہے، اس میں تقریباً 100% لوگ قرآن شریف غلط پڑھتے ہیں، چاہے وہ نمازی ہیں یا بے نمازی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنا قرآن کسی قاری صاحب کے پاس محنت کر کے ٹھیک کیا، اب چاہے بچپن میں کیا ہو، بڑی عمر میں کیا ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بچپن میں ہم میں سے بیشتر لوگوں کو یا والدین کو خیال نہیں رہا، یا اگر والدین نے ہمیں کہیں داخل کرایا تو ہماری بدشوقی آڑے آ گئی اور ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ اب اگر میں یہ چیز آپ سے اس سے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے، اگر ابھی ایک قاری صاحب یہاں کھڑے ہو جائیں نا، جو آپ کا ہم سب کا قرآن سننا شروع کر دیں، اور باقی قرآن نہیں، سورہ فاتحہ سننا شروع کر دیں، تو وہ بھی ابھی آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کس کا قرآن ٹھیک ہے اور کس کا نہیں ہے، حالانکہ ہم 30 سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے کبھی یہ وقت نہیں فارغ کیا کہ جا کر اپنا قرآن ٹھیک کرا لیں۔ اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے، یہ 7-8 حروف ہیں، 9-10 حروف ہیں جو عربی میں ہیں اور ہماری مقامی زبانوں میں نہیں ہیں۔ مقامی زبانوں میں لکھے جاتے ہیں لیکن تلفظ نہیں کیے جاتے، جیسے میں نے کہا نا کہ ثا ہے، حا ہے، قاف ہے، عین ہے، یہ ہم تلفظ نہیں کرتے۔ مثلا میرا نام عدنان ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی مجھے عدنان نہیں کہے گا، عدنان کہیں گے، حمزہ سے کہتے ہیں سارے کے سارے لوگ، تو عدنان تو حمزہ ہے یہ۔ اب آپ میں سے کچھ لوگوں کا نام عرفان ہوگا، کون اس کو عرفان کہتے ہیں؟ عرفان کہتے ہیں، حمزہ سے کہتے ہیں، تو ہم عین کا تلفظ کرتے نہیں ہیں، حالانکہ لکھتے ہیں، کرتے نہیں۔ اب قرآن میں کرنا پڑتا ہے، قرآن میں تو معنی بدل جاتا ہے، اگر آپ عین کی جگہ حمزہ پڑھ لیں، قاف کی جگہ کاف پڑھ لیں، تو لفظ کی جو پہلا قرآن کا لفظ ہے، اس میں ایک چیز میں نے عرض کیا کہ اس میں ناظرہ ہے، تجوید ہے، حفظ ہے اور قرات ہے، یہ سارا قرآن شریف کا، اس کے لیے مکاتب ہوتے ہیں۔ اس بات کی آپ ایک نیت کریں، ہو سکتا ہے آپ خدا جانے کہاں کہاں سے تشریف لائے ہوں گے، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، آپ میں سے ہر جہاں جہاں سے بھی آپ آئیں، ایک ایک مکتب قائم کرنے کی نیت کر لیں۔
کہ ایک مکتب ہم اور خود اس میں بیٹھے، قاری صاحب کی عمر کی پرواہ نہ کریں، چاہے آپ کی داڑھی سفید ہے، بیٹھ جائیں، قاری صاحب جس کو مل جائیں، اتنی بڑی غنیمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ کی مسجد میں کوئی ایسا استاد آپ کو دستیاب ہے جو آپ کا قرآن ٹھیک کرا سکتا ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اور آپ میں سے یا آپ کے علاقے کے اندر بہت سارے لوگ باہر کی دنیا میں رہتے ہیں، آپ ان سے کبھی پوچھ لیں کیا ان کو ایسے اساتذہ دستیاب ہیں، اور اگر دستیاب ہیں تو کس قیمت پر دستیاب ہے۔ میں نے انگلینڈ میں رہنے والوں سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بچوں کو اسلامی اسکول میں داخل کیوں نہیں کرایا جہاں بچے کا قرآن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اتنے مہنگے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اس کے پیسے نہیں دے سکتے، مہنگے اتنے زیادہ ہیں اسلامی اسکول۔ یہاں ہمارے قراء صاحبان، ائمہ صاحبان نہ صرف یہ کہ مساجد میں موجود ہوتے ہیں، دستیاب ہوتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو نعمت جتنی زیادہ دستیاب ہوتی ہے اتنی زیادہ ہماری ناقدری کا شکار ہوتی ہے۔ جیسے ہماری سب سے بڑی ضرورت آکسیجن ہے، جس کے بغیر سانس نہیں آتا، لیکن ہم نے زندگی میں کبھی آکسیجن کا شکریہ ادا نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ آپ نے کبھی کیا؟ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ نے کہا ہوگا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سانس جو ہے وہ فضا کے اندر یہ آکسیجن رکھی ہوئی جس سے میں سانس لے رہا ہوں۔ اس کی قدر کب آتی ہے؟ جب بندہ آکسیجن کے سلنڈر پہ چلا جاتا ہے، اور جب سلنڈر بھی نہیں مل رہا ہوتا، جیسے ہم نے کرونا کے دنوں کے اندر دیکھا کہ لوگ کس پہ چلے گئے تھے؟ سلنڈروں پہ، اور سلنڈر دستیاب نہیں تھے۔ ہمارے ساتھیوں کو یاد ہوگا، ان کی والدہ کو روزانہ 6 سلنڈر لگتے تھے، اور 20,000 روپے کا سلنڈر ہو گیا۔ وہ دن بھی آ گئے، اور وہ دن ہمیں یاد ہے جب وہ پریشانی کے عالم میں اس کا ہمیں فون آیا کہ آخری سلنڈر والدہ کا لگا ہوا ہے، بازار کے اندر گھوم گھوم کر تھک گیا ہوں، پیسے جیب کے اندر ہیں، سلنڈر نہیں مل رہا، اور سلنڈر وہ جو آخری لگا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور مجھے خیال آ رہا ہے کہ میری ماں کی آخری سانسیں اس کے ساتھ میری ماں کی سانسیں وابستہ ہیں، لیکن پورے مجھے پنڈی اسلام آباد میں آکسیجن نہیں مل رہی ہے۔ اب بتائیں، اس وقت جو انسان کو سانس کی قدر آتی ہے، وہ ابھی جو ہم سانس لے رہے ہیں وہ قدر ہے اس کی؟ نہیں ہے۔ کبھی شکر ادا کیا ہی نہیں اس بات کا ہم نے۔ یہ تو 1 منٹ کے لیے سانس پھنسنا شروع ہو جائے، دنیا میں بڑی سخت تکلیف، اللہ ہم سب کو بچائے۔ میں نے بھی نہیں دیکھی، شاید آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن میں نے سنی ہے جن پر یہ گزری ہے، جو کہتے ہیں کہ سانس کی تکلیف سے زیادہ بڑی تکلیف کوئی اور نہیں جب آ جائے تو۔ یعنی جب آپ سانس لینا چاہ رہے ہو اور آپ کو سانس نہ آ رہی ہو، اس ٹائم جو بے چینی انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، پورا جسم اس کا جس طرح ہو جاتا ہے، ابھی کتنی بڑی ہماری ضرورت ہے، لیکن اس کا احساس۔ ایسے ہی یہ ہمارے ہاں قرآن شریف کی تصحیح کا نظام ہمیں دستیاب ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی اس کی قدر ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو، اللہ معاف فرما دے اس پہ۔ تو پہلی چیز لفظ قرآن کلام اللہ، پہلا اللہ کے تعلق کی چیز بتائی، اس میں ایک چیز ہے لفظ قرآن، دوسری چیز ہے معنی قرآن۔ معنی کا مطلب کیا ہے؟ قرآن شریف کی تفسیر، ترجمہ، تفسیر، تشریح، پھر آگے اس کے احکام، استنباط، یہ سب معنی ہے۔ یہ ہمارے ہاں حضرات علماء اپنی مساجد میں جو درس قرآن دیتے ہیں، یہ معنی ہو۔ 2 حلقے ہماری مسجدوں میں عام طور پر لگتے ہیں، مکتب بھی ہوتا ہے مسجد میں جہاں پر لفظ سکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور درس قرآن بھی ہو رہا ہوتا ہے مسجد کے اندر جہاں پر معنی سکھایا جا رہا ہوتا ہے، جہاں قرآن کا مطلب، مفہوم، تفسیر اور تشریح کی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ بھی ہماری بدذوقی کا شکار ہو جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کسی مسجد میں عالم صاحب کا درس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ بتائیں کہ نمازیوں میں سے کتنی تعداد بیٹھتی ہے؟ اول تو پورے محلے میں سے نمازی ہوتے کتنے فیصد ہیں، پھر ان کتنے فیصد میں سے درس میں بیٹھنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ تو یہ چیز بھی دوسری چیز ہے جس کے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کلام اللہ اور اپنی دونوں تفصیل کے ساتھ۔ پہلی چیز ایک بات ہوگی جو اللہ کے تعلق جس سے قائم ہوتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم ہوتا ہے ذکر اللہ کے ذریعے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کرنے سے، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ جل کا نام لینے سے۔ اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر موقع پر مجھے یاد رکھے۔ خاص طور پر فرمایا، وہ کیسے جگہ جگہ موقع پر فرمایا، وہ لوگ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ نے فرمایا کیسے زبردست لوگ ہیں، رجال ہیں وہ لوگ جن کو تجارت، خرید و فروخت، بازار کی مصروفیت، لین دین، زندگی کی بھاگ دوڑ میری یاد سے غافل نہیں کرتی، میرے ذکر سے غافل نہیں کرتی، یاد رہتی ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ ہر اہم موقع پہ فرمایا۔ جمعے کے بعد کیا کہا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا،
کہ جمعے کی نماز ہے، جب پڑھو، اس کے بعد جب جمعے سے فارغ ہو جاؤ تو کہا ٹھیک اب تم اپنے کام کرو اور پھیل جاؤ زمین میں، اپنی روزی روٹی ڈھونڈو، مگر ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو فرمایا کہ اس کے موقع کے اوپر جم جاؤ، دشمن کے آگے سے بھاگو نہیں، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وہاں اللہ کو بہت یاد کرو۔ اللہ چاہتا ہے اس کو خوب یاد کیا جائے، تو یہ ذکر اللہ کے، اللہ کی یاد ذکر اللہ کہلاتی ہے۔ شکلیں اس کی بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ ہماری مساجد کی ایک ضرورت یہ ہے، ہمارے محلوں کی اور ہمارے گھروں کی، کہ وہاں ذکر اللہ کی فضا ہو، تاکہ جب مجھے بھول جائے تو مجلس ذکر سے مجھے یاد آ جائے۔ ذکر، یہ جو تسبیح ہے نا، اس کو عربی کے اندر مذکرہ کہتے ہی اس لیے یاد دلا دیتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے نا، آپ چپ بیٹھے ایک دم آپ کو تسبیح دیکھ کر خیال آئے گا کہ پڑھنی چاہیے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تسبیح رکھنے کا مقصد ہی ہوتا ہے، ورنہ بندہ کوئی گن کر کوئی اللہ تعالیٰ سے حساب تو نہیں کرنا ہوتا اس نے بعد میں کہ میں نے اتنا ذکر کیا، یاد دلانے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ہاتھ میں رکھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب نور اللہ مرقدہ ایک دفعہ فرمانے لگے، حضرت کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کوئی تسبیح ہدیے میں کسی کو دینے لگے تو تسبیح کافی بڑی تھی اور موٹی سی تھی، دانے بھی موٹے تھے، اندر کی ڈوری بھی موٹی تھی، تو فرمایا یہ تسبیح شیطان کا کوڑا ہے، یہ ذرا ایسی مضبوط سی ہونی چاہیے، ایسے کوڑے کی طرح لہرا کر فرمایا کہ ایسے مضبوط سی ہونی چاہیے، شیطان کا کوڑا ہے۔ کیونکہ جیسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کی یاد شروع کرتا ہے، شیطان اس کے پاس سے ایسے بلبلاتا ہوا دوڑتا ہے جیسے اس کی پشت پر کسی نے کوڑا مارا۔ اس طرح اس کی، جیسے آپ کسی کی پشت پر، کسی کی پیٹھ پر کوڑا ماریں، جیسے وہ بلبلاتا ہے، ذاکر جب اللہ کا نام لینا، ذکر کرنے والا جیسے ذکر شروع کرتا ہے، شیطان ایسے اس کے پاس سے بھاگتا ہے۔ تو ذکر اللہ کی مجالس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں بار بار۔ ابھی ہمیں اس مجلس کے بعد آج رات کا ذکر شاید یاد رہ جائے، صبح پھر بھول جائیں گے، نہیں تو کسی کو 2 دن یاد رہتا ہے، تیسرے دن پھر بھول جاتا ہے۔ یہ جو ہم مجالس ذکر کی کراتے ہیں، یہ اس لیے کراتے ہیں کہ یہ اس کے ذریعے سے یاداشت قائم رکھتے ہیں۔ کہیں پر روزانہ مجلس ہو رہی ہے، کہیں پر ہفتے بعد مجلس ہو رہی ہے، کہیں پر ماہانہ مجلس ہو رہی ہے، کہیں 15 دن کے بعد ہو رہی ہے، یہ بار بار ہم اس کا اعادہ اور تکرار کرتے ہیں کہ دیکھو پھر دنیا کے مشاغل ہمیں بھلا دیں گے، ہم پھر ذکر شروع کر دیں گے، پھر بھلا دیں گے، پھر شروع کر دیں گے۔ تو دوسری چیز ذکر اللہ ہے۔ آپ جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں، یہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کی مسجد میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا بندوبست ہو، ورنہ آپ نہیں کر پائیں گے، آپ سے بھی چھوٹ جائے گا، آپ سے بھی رہ جائے گا۔ اور آپ اگر کر بھی لیں گے بہت بڑا، آپ بہت زیادہ اگر نیک ہیں، متقی ہیں، تنہا بھی کر سکتے ہیں، آپ کا خاندان نہیں کر رہا ہوگا، آپ کے بچے نہیں کر رہے ہوں گے، آپ کا پڑوس نہیں کر رہا ہوگا، آپ کی مسجد کے مقتدی اور نمازی آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ اس لیے ہم یہ مجالس کی جو بات کرتے ہیں، اس کا مقصد جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے مواقع پیدا کرنا، اس کے مراکز قائم کرنا، یہ ہماری دوسری ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے 3 چیزوں کا عرض کیا، کلام اللہ بھی آپ کو بتایا، ذکر اللہ بھی بتایا، اور تیسری چیز میں نے کہا کہ رجال اللہ کا مطلب وہ لوگ جن سے ہمارا تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہو، ایک دوسرا ان کے ساتھ بیٹھنے سے اٹھنے سے ہمیں اللہ یاد آتا ہو۔ 2 باتیں، ہمارے تعلق کی غرض بھی کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کی رضا کے لیے ان سے تعلق، اور ان میں اللہ پاک نے یہ وصف ڈالا ہو کہ ان کو دیکھ کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کی سن کر، ان کی صحبت میں، ان کی مجلس میں ہمیں اللہ یاد آتا ہو، اللہ کی بات ہوتی ہو ان کے ہاں۔ کیونکہ ہم باقی تو جہاں بیٹھتے ہیں کیا باتیں ہوتی؟ آپ بازار میں جا کسی کے پاس بیٹھ جائیں، کوئی پراپرٹی کی باتیں کر رہا ہوگا، کوئی کاروں کی باتیں کر رہا ہوگا، کوئی سیاست کی باتیں کر رہا ہوگا، کوئی رشتہ داروں میں بیٹھ جائیں تو غیبتوں کا بازار کھل جاتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو عورتوں کے پاس اور قسم کے احوال ہوتے ہیں، گھر کی عورتوں کے ساتھ ہی بیٹھے تو وہ بھی، آپ اب شام کو گھر جاتے ہیں تو کیا تذکرے سارا دن ہوتے ہیں، ضروریات کے، ٹماٹر کے، پیاز کے، فلانے کے، مہنگائی کے، بچوں کے مسائل کے، ہر جگہ تو یہ موضوعات ہیں ہمارے۔ کوئی تعلق ہمارا ایسا ضرور ہونا چاہیے جہاں پر موضوع اللہ اور اس کا رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تعلقات ایسے ہونے چاہیے۔ اب آپ ان 3 باتوں کی روشنی میں خود طے کریں اپنا، آپ اپنا کلام اللہ کے ساتھ اپنا تعلق دیکھ لیں، خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس کے لفظ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے، آپ قرآن پڑھتے کیسے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، اور قرآن شریف کے جو یہ مدارس اور قرآن شریف کے مکاتب اور قرآن شریف کے اساتذہ اور قرآن شریف کے طلبہ، ان سے آپ کی محبت کتنی ہے،
ان کو دیکھ کر آپ کو کتنا لطف آتا ہے، ان کے ساتھ آپ کا تعاون کیسا ہے، کتنا آپ کا دل چاہتا ہے کہ جگہ 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 یہ ماحول اور منظر ہو۔ اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ آپ پڑھتے بھی زبردست ہیں، ٹھیک ہیں، اور پڑھتے بھی کافی زیادہ ہیں، اور اس کی اشاعت کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، کہیں مکتب قائم ہو جائے، کہیں مدرسہ قائم ہو جائے، کہیں قاری صاحب کی خدمت ہو جائے، کہیں کسی جگہ پر قرآن شریف کی تعلیم شروع ہو جائے، اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلام اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا کلام اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ کوئی، میں نے کہا نا، ڈائلاگ نہیں ہے کہ صرف زبانی کلامی سے فیصلہ ہوتا ہے اس کا، یہ عمل کی میدان میں ان چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کم سے کم غلط فہمی کا یا کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، واضح واضح ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلی بات تھی جو کلام اللہ سے متعلق تھی۔ اللہ سے تعلق، کلام اللہ اس کا سب سے بڑا ذریعہ، اور ذکر اللہ اس کا سب سے بڑا ذریعہ، اور رجال اللہ اس کا سب سے بڑا ذریعہ۔ ان تینوں چیزوں میں ہم اپنی موجودہ حالت کو دیکھ لیں، اگر نہیں ہے تو مواقع آپ کے ماحول میں دستیاب ہیں، سارے کے سارے آپ کے ماحول میں مواقع موجود ہیں۔ الحمدللہ یہاں علماء ہیں آپ کے ماحول میں، یہ اتنے سارے حضرات، یہ دیکھیں آپ کے سامنے تشریف فرمائے میرے دونوں جانب، یہ رجال اللہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ان سے تعلق رکھا جاتا ہے۔ صبح سے شام تک ان کو اللہ پاک نے اپنے دین کی فکر کے لیے قبول فرمایا ہوا ہے۔ یہ سارے دین کے مواقع جو آج عوام الناس کو دستیاب ہے معاشرے میں، انہی کی برکت سے۔ اگر ذکر اللہ معاشرے میں زندہ ہے تو ان کی برکت سے، اگر قرآن کی درسگاہیں ہیں تو ان کی برکت سے، اگر ذکر کے حلقے ہیں تو ان کی برکت سے، اگر کہیں پر ترجمہ اور تفسیر ہو رہا ہے تو ان کی برکت سے۔ تو یہ تینوں مواقع، ذکر کی مجالس الحمدللہ آپ کے ہاں جگہ جگہ ہوتی ہیں، اور مکاتب آپ کے ہاں جگہ جگہ قائم ہیں۔ میں ابھی حضرت مولانا قاری تقی الرحمان صاحب دام برکاتہم سے پوچھ رہا تھا، حضرت کے زیر انتظام ماشاءاللہ 100 سے زیادہ مکاتب اس علاقے میں چل رہے ہیں۔ میں تفصیل پوچھا تھا حضرت سے کہ کتنے، فرمایا 200 کے لگ بھگ اساتذہ ہیں، 250 اور 100 کے لگ بھگ مکاتب ہیں۔ کتنی بڑی، اتنی مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہ کیونکہ ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ یہ مکاتب ہماری کتنی بڑی دینی ضرورت ہے۔ ہماری اگلی نسلیں بے دین ہو جائیں گی اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو، ایسی بے دین ہو جائیں گی کہ اللہ رسول کا نام نہیں، یہ چھوڑیں گی نہیں نام، اللہ اور اس کے رسول کی دشمن ہو جائیں گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ مناظر شہروں کے ماحول کے اندر، وہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبان پر نہیں آتے۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ہم نوجوان نسل کے منہ سے اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں سن رہے ہیں، اور برملا سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، اور مذاق اس کے ساتھ۔ یہ ساری وہ تربیت کی بچپن کی خامی ہے جو بڑے ہو کر یہ برگوبار لا رہی ہے، یہ رنگ لا رہی ہے ساری کی ساری۔ اس کا رستہ روکنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہے کہ ان چیزوں کو معاشرے کے اندر قائم کیا جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کے مواقع آپ کے پاس موجود ہیں، ذکر کی مجالس ماحول میں موجود ہیں، مکاتب ماحول کے اندر موجود ہیں، اور رجال اللہ معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ قرآن شریف کے حلقے، حلقات القرآن، درس قرآن کے حلقے، اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ، اگر ہر مسجد میں نہیں تو ہر دوسری مسجد میں تو لازماً ہوتے، اور آپ کو روز اتنے فاصلے پر جو آپ پیدل طے کر سکتے ہیں، روز کسی نہ کسی کو آپ کے گھر سے اتنے فاصلے پر کوئی نہ کوئی درس قرآن ضرور ہوتا ہے جس میں آپ پاؤں پر چل کر وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر وہ بالکل گھر کے ساتھ جڑی ہوئی مسجد نہیں ہے تو چند گلیاں چھوڑ کر اگلی مسجد میں ہو رہا ہوگا۔ ہم جب اس کو اپنی ضرورت سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بڑھیں گی، اور ہر جگہ آپ کو پھر اس کے اثرات نظر آئیں گے، اور پھر اس کے اثرات آپ کو اپنی نسلوں پر نظر آئیں گے۔ یہ بات ہوئی اللہ سے تعلق کی۔ تین ہی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے لیے یاد رکھیں۔ میں نے پھر عرض کیا، احصاء نہیں ہے، استقراء ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بات شامل نہیں ہو سکتی، یاد رکھنے۔ میں بار بار دہراتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں جب آپ لوگ جائیں تو ہمارے پاس کوئی مضبوط پروگرام ہو۔ جیسے حضرت مولانا کامران صاحب دام برکاتہم نے فرمایا کہ جلسہ نہیں ہے، ہمیں جلسے آتے بھی نہیں ہیں اور تقریریں آتی بھی نہیں ہیں، وہ اور حضرات ہوتے ہیں جن کو خطابت آتی ہے اور تقریر آتی ہے، فن ہے، ہنر ہے، بعض حضرات کو آتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو ہر نعمت تو نہیں دیتا، تو ہمیں نہیں آتی، تو ہمیں تو یہ سیدھی سیدھی سادی عام باتیں ہوتی ہیں جو ہم آپس میں بیٹھ کر کرتے ہیں، وہی ممبر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو آپ لوگ جب اس کو سمجھ کر کوئی ایسا فائدہ آپ کو ہو کہ کل سے، آج رات سے آپ اپنی زندگی کے اندر کچھ فیصلے کریں کہ میں نے اب آگے اس طرح ابھی تک کی زندگی ضائع ہوئی
ابھی تک کی زندگی غفلت کی نظر ہوئی، ابھی تک میں نے مواقع بہت زیادہ ضائع کیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی مجھے موت نہیں آئی، زندہ ہوں، اور موت سے پہلے پہلے میرے پاس اس کے تمام امکانات موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے لیے 3 باتیں یاد رکھیں: سنت، سیرت، درود شریف۔ کیا چیزیں بتائیں آپ کو؟ پہلی کیا؟ سنت، دوسری سیرت، تیسری درود شریف۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو جو مضبوط پکڑ لے، سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سنتوں کا جو متلاشی اور جس کے دل میں سنت کی عظمت ہوتی ہے، اور جس کے دل میں سنت کی قدر ہوتی ہے، اور جس کے دل کے اندر بعض اوقات عمل میں کوتاہی ہوتی ہے لیکن دل عظمت سے لبریز ہوتا ہے۔ انسان کی ناکامی اور خسران اور بربادی وہاں شروع ہوتی ہے جب اس کے دل میں عظمت میں کمی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے اپنی زندگی میں، سچی بات ہے، بظاہر عمل میں کوتاہی ہوگی لیکن ان کے دل کے بارے میں گواہی دی جا سکتی ہے کہ ان جیسا سنت کے ساتھ محبت کا۔ اور ایسے بندے کا کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کوتاہی ہوتی ہے نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن موت سے پہلے پہلے اللہ اس کی اصلاح ضرور فرما دیتے ہیں۔ وہ عاشق سنت جو ہے وہ سنت پر عمل پیرا ہوتا ہوا ہی قبر میں اترتا ہے، اس سے پہلے اس کی زندگی کے مختلف ادوار ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان پہ نفسانیت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی شہوتوں کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی اس کے مزاج کے اوپر خواہشات کا غلبہ، ادوار ہیں زندگی کے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرمائے، کہ عمل میں کوتاہی اگر کبھی ہو بھی جائے جس پہ توبہ اور استغفار کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، لیکن دل میں، عظمت میں، احترام میں، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے میں، اس کی طلب اور اس کی خواہش میں ہمارے دل میں کمی نہ ہو کبھی بھی۔ اور وہ جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھے گی، آپ کی سنت کی عظمت یاد رکھیں دل کے اندر بڑھے گی۔ انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزوں کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب چیزوں کی طرف طبیعت جائے گی ہی نہیں، مزاج ہی نہیں جائے گا اس کی طرف، دل ہی نہیں چاہے گا اس طرف۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر، جیسے حضرات صحابہ کا مزاج تھا، اپنے محبوب کی چیزوں کو انسان کیسے تلاش کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے والد سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہو، بہت محبت ہو اپنے والد سے، ان کے جانے کے بعد آپ کو ان کی چیزوں کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے؟ کوئی چیز والد صاحب اگر آپ کو بطور نشانی دے کر گئے، میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ ان کو اپنے ستیلے بھائی سے ایسا تعلق تھا کہ کسی کو اپنے سگے بھائی سے بھی نہ ہو، اور انہوں نے اپنے ستیلے بھائی پر اتنا خرچ کیا، کھاتے پیتے آدمی بہت، اور کبھی میں سنوں تو ستیلے بھائی کو گھر بنا کے دے رہے ہیں، کبھی سنوں تو اس کے بچوں کی شادیاں خود کر رہے ہیں، کبھی اس کو گاڑی کا تحفہ دے رہے ہیں، کبھی اس کو کیا کر رہے ہیں۔ ویسے ایک دن میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو اپنے بھائی سے بڑی محبت ہے، ستیلے بھائی سے، ماں تو الگ الگ تھی ان کی۔ کہنے لگے کہ مجھے اس سے محبت اتنی نہیں ہے، مجھے اصل محبت اپنے والد صاحب سے تھی۔ تو کہا جس دن میرے والد صاحب فوت ہونے لگے، اسلام آباد ایک مشہور ہسپتال ہے شفا کے نام سے، کہتے ہیں مجھے آج تک وہ منظر نہیں بھولتا کہ میرے والد صاحب نے اپنی وفات کے وقت آخری دن اس ستیلے بھائی کو بلایا۔ اس کے مالی حالات خراب تھے، میرے بہت اچھے تھے، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے دونوں کا، ایک سمجھے ارب پتی ہے، دوسرا فقیر ہے۔ تو کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے بلایا بھائی کو، اور مجھے بھی بلایا، اور میرا ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پہ رکھا، اور میرے والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے ایک نام لے کر مخاطب کیا، کہا کہ بیٹا اس کا ساری عمر اس کا خیال رکھنا۔ کہتے بس یہ منظر میری آنکھوں سے نہیں جاتا، اب میں جو بھی کر لوں اس کے ساتھ تو مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کم کیا۔ اور میں واقعی حیران ہوتا تھا اس کی صلہ رحمی دیکھ کر، کبھی اس کو عمرے پر بھیج رہا ہے، کبھی اس کو حج پر بھیج رہا ہے، پورے خاندان کو بھیج رہا ہے، گھر لے کر دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں والد صاحب کی محبت جو ہے وہ مجھے مجبور کرتی ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے ستیلا رشتہ کوئی اتنا خوشگوار رشتہ تو ہوتا نہیں۔ تو جس کو باپ کی محبت بھی اتنے مزاج کے خلاف، ایک ماحول اور عرف کے خلاف ایک اتنے بڑے کام پر رکھ سکتی ہے، آپ سوچیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو کیسا رکھے گی۔ جیسے یہ باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی مرتے ہوئے جاتے ہوئے دنیا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایسے ہی نصیحتیں فرما کر گئے۔ اب حدیثی کتابیں کھولیں، حضور کی نصیحتیں، صحابہ انہی الفاظ سے احادیث ذکر کرتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اوصانی حبیبی، بعض کہتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے میرے محبوب نے، مجھے میرے خلیل نے یہ نصیحت۔ سیدنا ابو ذر کی حدیث دیکھیں نا، 7 8 چیزیں یاد کرتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب نے یہ فرمایا، اس چیز کا کہا، اس چیز کا ذکر کیا۔ وہ چیزیں ایسی صحابہ کی زندگیوں میں راسخ ہوئیں
کہ آج تک وہ امت کا اس پر عمل ایک تواتر کے ساتھ 1400 سال سے چلتا چلا آ رہا ہے. حضرات صحابہ نے اس پر ایسا عمل کر کے دکھایا. سنت کے ساتھ انسان کا ایسا تعلق، اس کی اتنی عظمت اس کے دل میں، اور اس کو تلاش ہو، اہل علم سے پوچھتا رہے اس چیز کی سنت کیا ہے، اس چیز کی. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اپنے ساتھیوں میں، اپنے شاگردوں میں، ان لوگوں کی ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی فلانی چیز آ رہی ہے، اس موقع کی سنت کیا ہے، اس عمل کی سنت کیا ہے. ایسے یہ نوجوانوں کو اللہ پاک بعض اوقات دین سے وابستہ کرتے ہیں. ان کی شادیاں آ رہی ہوتی ہیں، اتنی بڑی تعداد میں باقاعدہ آتے ہیں جو اس نظام میں ہمارے ہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ جی شادی آ رہی ہے، سنت شادی کیسے ہوتی ہے آپ بتائیں. قلم کاغذ بعض اوقات ہاتھ میں ہوتا ہے، آج کل تو قلم کاغذ نہیں، وہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک بات لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی سنت ہم سے رہ نہ جائے ہماری شادی کے موقع کے اوپر. اور جتنی بھی برادری کے اور عرف کے اور ماحول کے خلاف کوئی بات بتا دی جائے، کھڑے ہو جاتے ہیں بالکل اس پر. پورا خاندان ایک طرف، یہ خاندان کے سارے بڈھے شڈھے ایک طرف جو کہتے ہیں نہیں ساری رسمیں پوری کرنی ہے، اور یہ نوجوان ایک طرف کہتے ہیں جی کوئی رسم پوری نہیں ہے، کوئی رسم نہیں کی جائے گی، شادی سنت کے مطابق ہو. تو عورتیں ایک طرف، آپ کو پتہ ہے یہ رسومات کی شوقین تو عورتیں ہوتی ہیں اصل میں. تو اپنے پورے خاندان کے سامنے ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے کہ جی میری شادی ہے، سنت کے مطابق ہوگی. ہمارے غمی ہے ہمارے خاندان میں. مجھے آج تک یاد ہے ہمارے ایک بہت سے ساتھی ایسے، لیکن مجھ سے پوچھنے لگے تو ان کا بہت بڑا خاندان ہے اور سخت رسومات کا شکار خاندان. ہر وہ رسم، جو رسم بھی اور بدعت بھی اور یہ سب چیزیں خوب مروج ہیں. اس کو میں نے بتایا کہ مرنے والے کو کی مرنے کے بعد سے لے کر آخر تک کے سارے مراحل یہ ہیں سنت. ان کے ہاں اس میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں تھا، ہر چیز الگ تھی. جیسا آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں مختلف قسم کے رواج ہوتے ہیں، ایسے اس نے بہادری اور جواں مردی کے ساتھ جنازے سے لے کر اور تکفین اور تدفین، اور اس کے بعد جنازے کے فوراً بعد مجھے ابھی تک وہ منظر یاد ہے کہ وہ لوگ جنازہ ہو جاتا تھا پھر اس کے بعد اس چارپائی کی گرد پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے رہتے تھے. تو جیسے ہی میں جنازہ میں نے پڑھایا، جیسے میں نے جنازہ پڑھایا، اسے 6 7 8 اپنے ساتھی تیار رکھے تھے. جس تیزی کے ساتھ انہوں نے جنازہ اٹھایا، پورا خاندان شور مچاتا رہ گیا، چیخیں مارتا رہ گیا، یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، یہ رہ گیا. ان کی لمبی چوڑی کی تفصیل تھی. تو کہنے لگا نہیں جی اب ابھی تک جو ہوتا رہا، اب ہماری غمیاں سنت کے مطابق ہوں گی. اب سنت کے مطابق تکفین ہوگی، تدفین ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی. تو عرض کرنے کا مقصد پہلی چیز سنت کی عظمت ہونا دل میں، اور سنت کی تلاش ہونا، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا. جس سنت پر عمل رہ جائے اس کو اپنی کمی سمجھنا، اپنی کوتاہی سمجھنا، اس پہ ندامت ہونا، اس پر اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ یا اللہ مجھے یہ نعمت مجھے عطا فرما دے. سنت نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی ہم دنیاوی نعمتیں ہم مانگتے ہیں لیکن ہم اخروی نعمتیں نہیں مانگتے. اس کو ہم نعمت اگر سمجھیں تو ہم اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ مجھے یہ سنت بھی عطا فرما دے، مجھے یہ سنت بھی عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو اس کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو بڑھانے والی اور آپ کے تعلق کو ایک زندہ تعلق بنانے والی، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا قلبی ربط قائم کرنے والی کہ انسان کو ایسے تعلق کے اعتبار سے یوں لگے ہی نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. اس کو ایسے لگے جیسے کہ آپ اس کی اسی پوری دنیا کے اندر آپ کی جو معنوی برکات ہیں اور آپ کے جو دین کی شکل کے اندر جو آپ کی حیات مبارکہ زندہ ہے، وہ اس کو چلتی پھرتی معاشرے کے اندر نظر بھی آئے اور اس کی محنت کے لیے وہ آمادہ ہو. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. سیرت کہتے کس کو ہے؟ سیرت آپ کی زندگی کو کہتے ہیں. آپ کی پیدائش مبارک سے لے کر دنیا سے آپ کے پردہ فرمانے تک کے جو یہ 63 سال ہیں، یہ 63 سال اس پوری کائنات کا خلاصہ ہے. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک یہ جو دنیا اللہ جل شانہ نے قائم فرمائی ہے، اپنے قیام کے دن سے لے کر جس دن کن فیکون کے ذریعے یہ قائم ہوئی اور سورہ اسرافیل کے ذریعے سے یہ ختم ہو جائے گی. یہ جو ان ابتدا اور انتہا کے درمیان جتنی مدت ہے، یہ ساری مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 63 سالہ مبارک زندگی پہ قربان ہے. اتنی بڑی چیز ہے آپ کی حیات مبارکہ. اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک موقع، اس پر کیے گئے آپ کے کام، اس پر فرمائے گئے آپ کے فرمان،
یہ اتنے قیمتی ہیں کہ اس میں سے جو چیز جس کو معلوم ہوتی چلی جاتی ہے اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جوش مارنا شروع کر دیتی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے اس کا. ہم نے تو جتنا سنا بس اتنا ہم نے، جو کچھ گھروں میں کچھ سن لیا، کچھ تھوڑا ہم نے ماحول میں اپنے سن لیا، اتنی ہماری معلومات ہیں. لیکن جب ہمیں اب ماشاءاللہ یہاں کتنے سارے ایسے حضرات بیٹھے ہوئے ہوں گے جنہوں نے ان سیرت کے حلقوں میں الحمدللہ سیرت پڑھی ہے، اور وہ خود اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ اس پڑھنے کے بعد ان کی کیفیت کیا ہے، پڑھنے سے پہلے ان کی نوعیت کیا تھی. بیٹھے ہوئے نا وہ لوگ جو سیرت پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے، ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو لوگ سیرت پڑھ رہے ہیں. پڑھ دیکھیں اتنے سارے ماشاءاللہ، یہ آدھے سے زیادہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں پورے کے پورے لوگ بیٹھے جو پڑھ رہے ہیں. اب آپ سے میرا سوال یہ ہے تاکہ آپ خود اپنے دل سے اس کی گواہی دیں، اس پڑھنے سے پہلے جو آپ کی کیفیت تھی اور اب پڑھتے ہوئے یا پڑھنے کے بعد جو آپ کی کیفیت ہے، اس میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اور زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے انشاءاللہ جب آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد جب خود پڑھانا شروع کر دیں گے. خود آپ 10-15 لوگوں کو جمع کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بیان کریں گے، جو سادہ سی بات ہے، اس میں اتنا زیادہ پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے. اس لیے ہم یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے بندے کا عالم ہونا ضروری ہے. بس کسی عالم کی سرپرستی کافی ہے، کسی بڑے کی سرپرستی کافی ہے، تاکہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ آپ کو ٹھیک کر دیں. کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ ان سے پوچھ لیں. اتنی سرپرستی. جس طرح درس قرآن دینے کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بندے کو عالم ہونا ضروری ہے. ہم غیر علماء کے قرآن شریف کے درسوں کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ قرآن شریف کھول کر اللہ کی مراد بیان کرنی ہوتی ہے. وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ایک علم چاہیے ہوتا ہے، ورنہ بڑے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ایسے حدیث کے درس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. ایسے ہی مسئلہ بتانے کے لیے جائز ناجائز کا، حلال حرام کا عالم ہونا ضروری ہے، بلکہ مفتی ہونا ضروری ہے آج کل کے دور میں. تو اگر ذرا سا مشکل مسئلہ ہو تو ایسے ہی قرآن پڑھانے کے لیے، لفظ پڑھانے کے لیے اچھا قاری مجود ہونا ضروری ہے. لیکن یہ واقعات سیرت کے مذاکرے کے لیے، اس کے لیے ضروری کہ بندہ بہت زیادہ علم ہو. سیرت کا علم اتنا ہو کہ وہ جیسے اس نے اپنے استاد سے سنا ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کیے بغیر، کسی مستند کتاب سے پڑھ کر، جو ہم مستند کتابیں بھی بتاتے ہیں اس میں کہ آپ نے ان 5-6 کتابوں میں رہنا ہے، ان 5-6 کتابوں کو پڑھنا ہے، تو اس میں سے انسان بیان کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں فضائل اعمال کی تعلیم کی جاتی ہے، تو ایک متعین چیز کے اندر رہا جاتا ہے، اس سے باہر نہیں نکلا جاتا. آپ نے سنا تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں 6 نمبروں سے باہر نہ جائے عام بندہ. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس لیے کہتے ہیں کہ عالم نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ ادھر چھکے چوکے مارتا رہے، پتہ نہیں کیا بات کرتا رہے، اور وہ صحیح ہو غلط ہو لوگ اس کا کیا بولے. تو اس لیے جب آپ خود پڑھائیں گے سیرت طیبہ تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. آپ جب وہ واقعات، آپ اس دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں ہیں اور اس امت کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، جو اللہ کا آپ سے تعلق، جو آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق، اور پھر آپ کی زندگی ساری کی ساری اس کی مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیں، پھر آپ کے اخلاق عالیہ، آپ کا عفو درگزر، آپ کی سخاوت، آپ کا صحابہ کے ساتھ محبت، آنے والوں کی اپنی پوری امت کی فکر، ایسی فکر کہ جو لوگ ابھی نہیں آئے ان کی بھی فکر، اور جاتے ہوئے حضرات صحابہ کی فکر اور ان کے لیے نصیحتیں، اور خود اپنے اوپر خاص طور پر جو مشقتیں، کتنی مشقتیں ایسی ہوتی ہیں انسان چاہے تو اس کو ایوائڈ کر سکتا ہے، اس سے دور رہ سکتا ہے، لیکن آپ نے پوری امت پر آنے والی مشقتوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے سب سے پہلے شفقت کی وجہ سے اپنے آپ کو آگے پیش کیا. خود آپ سامنے آئے اس موقع کے اوپر، اور آپ کی وجہ سے امت کو جو فوائد پہنچے اور جو آخرت میں پہنچیں گے. ابھی تو آپ کا وہ سلسلہ، فیوزات کا سلسلہ تو جاری ہے، آپ کا فیض تو جاری ہے، اور وہ مرنے کے بعد جو اس کے مراحل آئیں گے اور آخرت کے میدان میں جو کچھ آئے گا، اور جو سب سے بڑی چیز جو جس کی امت کو جس پر نگاہ جمی ہوگی، جب آپ مقام شفاعت کے اوپر کھڑے ہوں گے اور امت کے گناہگاروں کی سفارشیں فرمائیں گے اللہ جل شانہ سے، اور آپ کی اس دن کے اس ہیبت ناک منظر کے اندر جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور خوف کا غلبہ ہوگا، اور ایسا غلبہ ہوگا کہ اتنے جلیل القدر انبیاء، یہ جن میں قرآن میں جن انبیاء کے نام ہیں، یہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے اولو العزم انبیاء ہیں، یہ انتہائی جلیل القدر لوگ ہیں. نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام،
یہ تو 30-35 انبیاء ہیں جن کے نام ہے 1.25 میں سے. آپ سوچیں کہ 1.25، بعض روایتوں کے مطابق 1.5 لاکھ، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 2 لاکھ انبیاء کی روایتیں بھی ہیں، تعداد کل نبیوں کی. اس میں سے اللہ نے 30-35-36 نام منتخب کیے قرآن شریف میں لینے کے لیے. تو آپ سوچیں کہ وہ کس درجے کے لوگ ہوں گے جن کا نام ذکر ہے. ان حضرات کا نام حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ جب ان حضرات کے پاس سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک یہ جو بڑے بڑے حضرات انبیاء اولو العزم اور جلیل القدر انبیاء ہیں، ان کے پاس ان حضرات کی خدمت میں، ان حضرات انبیاء کی خدمت اقدس میں امت حاضر ہوں گی قیامت کے دن کہ آپ لب کشائی فرمائیں، آپ زبان کھولیں اللہ کے سامنے، آپ اللہ کے سامنے حساب شروع کرائیں اللہ تعالیٰ کا. یہ حضرات فرمائیں گے کہ آج ہمارے بولنے کا دن نہیں ہے. اس دن اللہ کے جلال کا عالم کیا ہوگا. آپ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ پہلے یہ آپ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں. کسی کو صادق القول، صدیق النبی، ایسی ان کی گواہیاں اللہ پاک نے دی ہیں ان انبیاء کی. لیکن اس دن اللہ کی شان قہاریت اتنی زیادہ سامنے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت سے، ان نبیوں سے زیادہ اللہ کی عظمت اور معرفت کس کے دل میں ہو سکتی ہے. حضرات انبیاء کہیں گے کہ آج لب کشائی کا دن نہیں. یہ اتنا بڑا دن ہے، اتنا یہ دہشت انگیز دن ہے. اس دن اس پوری امت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اس کے جو کام آئیں گے وہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوگ جائیں، بھیجیں گے وہ حضرات، کہیں گے جاؤ ان کے پاس جاؤ، گویا کہ آج ان کا دن ہے. تو جب امت آپ کے پاس آئے گی تو آپ فرمائیں گے کہ ہاں یہ وہ دن ہے جس دن مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، اس دن اللہ میری سنے گا. اور پھر آپ نکلیں گے، حدیث میں آتا ہے آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، لواء الحمد، وہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہوگا، اور آپ نکلیں گے اور پوری امت کی نگاہیں آپ کی طرف لگی ہوئی ہوں گی حضرات انبیاء سمیت کہ اب یہ بولیں گے ان کو کیا جواب آئے گا. اور پھر آپ جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے، اسی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے جو اس وقت پورے ماحول پر قائم ہوگی. اور حدیث میں آیا کہ آپ کا سجدہ بہت طویل ہو جائے گا. پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ یا محمد، نام لے کر آپ کو پکارا جائے گا. ارفع رأسک، سر اٹھائیے. یعنی آپ کا سجدہ گویا اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. اشفع تشفع، آپ سفارش کریں، آج آپ کی سفارش مانی جائے گی، آج سنی جائے گی آپ کی سفارش. اس پر آپ ہاتھ رکھیں گے اللہ کے لوگوں کے سروں پر، یا اللہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. یہ اپنے وفاداروں کو اپنے بے وفاؤں سے الگ کر دیں گے. اللہ اس دن ہمیں حضور کے بے وفاؤں میں شامل نہ فرمائے. کسی بھی اپنے وفاداروں کو حضور الگ کریں گے شفاعت کے لیے. جو شاید اگر ایک لفظ میں استحقاق شفاعت کو بیان کیا جا سکتا ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ شفاعت کا مستحق کون ہوگا، کس کی شفاعت ہوگی، کس کی سفارش ہوگی. تو ظاہر ہے اس پہ تو علماء نے رسالے لکھے، کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا فلانے پر میری شفاعت واجب ہے، فلانے پر میری شفاعت واجب ہے، ایسا کرنے والے پر میری شفاعت واجب ہے، ایسا کرنے والے پر میری شفاعت واجب ہے. اس سب کو اگر ایک لفظ کے اندر بند کیا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ شفاعت ہوگی وفاداروں کی. کس کی ہوگی؟ وفاداروں کی، وفا کرنے والوں کی، جنہوں نے حضور کے ساتھ، ان کے دین کے ساتھ، ان کے کلام کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ جس نے وفا کی ہوگی. اور یہ وفا کا یہ امتحان روز ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب ہمارے سامنے حضور کی سنت اور رواج ٹکراتے ہیں تو وفا کا ہی تو امتحان ہوتا ہے کہ کون حضور کی سنت لیتا ہے اور کون رواج لیتا ہے. حضور کی بات اور معاشرے کے کسی بھی فرد کی بات، چلتی ہوئی بات روز ہمارے سامنے ٹکراتی ہوئی آتی ہیں. وفا کا امتحان ہوتا ہے، کون حضور کی بات کو سینے سے لگاتا ہے اور کون یہود و نصارہ کی بات کو سینے سے لگاتا ہے، کون ان کی بات کو درست سمجھتا ہے اور کون حضور کی بات کو درست سمجھتا ہے. یہی وفا ہے. ہم نے وفا پھر اس کا مفہوم غلط سمجھا ہوا ہے. ہمارا خیال ہے یہ کوئی بیانوں کا موضوع ہے اور یہ کوئی شاید صرف اظہار کا نام ہے. یہ تو روزمرہ زندگی میں اس کا امتحان ہوتا رہتا ہے. اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، سیرت پر، دین پر جتنی آزمائش آتی ہے یہ اس کی وفا کا امتحان ہوتا ہے. جس کو اللہ جماع و نصیب فرما دیتا ہے بس یہ وفادار ہوتا ہے. کتنے لوگ ایسے
ہمارا ایک ساتھی ہے، ایک شہر میں پڑھتا ہے، تو مجھے کہنے لگا کہ میرے والد صاحب نے ایک بہت کسی دنیاوی اعتبار سے بڑے خاندان کا فرد ہے، اس کے والد صاحب ایک بہت بڑے قبیلے کے سربراہ ہیں. تو کہنے لگا کہ وہ اس طرح ہماری طرح اساتذہ کی نقل کرتے ہیں، شاگرد تو ہماری طرح پگڑی پہنتا ہے کالی. کہتے میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم میرے جانشین ہو، میرے بعد تم نے قبیلے کی سرداری کرنی ہے، تو تمہاری اس پگڑی سے مجھے شرم آتی ہے. میرے ساتھ تم جاتے ہو تو مطلب ہمارے یہ بڑے بڑے جگہیں ہوتی ہیں، تو تم جو ہے وہ اس کے بغیر جائے. تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں، یہ بھی چند دن پہلے کی بات، خود اپنا قصہ سنا رہا تھا، ایسے مجھے اس پر کیفیت تعریف. کہنے لگا میں نے اپنے ابا سے کہا، میں کہا ابا آپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں اور قبیلے کی سرداری بھی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. کہتے میں ان کو بتایا، میں کہ فرض واجب نہیں ہے لیکن ہے حضور کی سنت ہے، اور آپ اس کا موازنہ کر رہے ہیں دنیا داری کے ساتھ کہ دنیا داری میں آپ کو شرم آتی. تو کہنے لگے کہ میرا خیال تھا کہ وہ اس پر بہت کوئی رد عمل ظاہر کریں گے. کہتا ہے ایسے اللہ پاک نے ان کو بالکل ہی موم کر دیا اس بات کے. تو حالانکہ بالکل وہ کوئی ایسا ابھی تازہ 2-3 مہینے ہوئے ہیں اس کو اس دینی کام میں جڑے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو کسی وقت میں بھی کوئی کیفیت نصیب فرما دے تو، اور اس پہ استقامت نصیب فرما دے تو وفاداری کا امتحان تو ہر وقت آتا ہے، ہر وقت اس کے انسان کے سامنے. میراث کی تقسیم کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے واضح ارشادات ہیں کہ عورتوں کا حق دو، کبھی کسی کمزور کا حق نہ مارو، عورت بھی کمزور ہے. اب یہ ہماری وفا کا امتحان ہے. حضور کے احکام ایک طرف ہے اور نفس کا تقاضا ایک طرف ہے کہ دوسرے کی بھی لپیٹ لو. کتنے لوگ ہیں ایسے بہادر کہ جو اس موقع کے اوپر خاندانوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی میراث تقسیم ہوگی اور عین شریعت کے مطابق ہوگی، اور چاہے کمزور بیٹیاں ہوں، کمزور بہنیں ہوں، جو اپنا حق مانگنے کی بھی جن کے اندر جرت نہ ہو، جو منہ سے بھی نہ کہہ سکیں اپنے بھائی سے کہ میرا حق مجھے دے دو، لیکن کوئی ایک ایسا شخص ہر خاندان میں اللہ بعض اوقات کھڑا کرتا ہے، وہ ہر کمزور کو اس کا حصہ پہنچاتا ہے، اس خیال سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور آپ کے یہ ارشادات ہیں. تو یہی چیز اصل مطلوب ہے. تو 2 چیزیں حضور کے تعلق سے ہو گئی، ایک عرض کیا کہ سنت ہو گئی، اور دوسری سیرت ہو گئی، اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے والی ہے وہ درود شریف، جو ہر وقت بندہ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا اس کا انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، جتنی اس کی مقدار کو بڑھا سکتا ہے. اور اس کا ہمارے حضرات میں سے خصوصاً ہمارے حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمارے شیخ و مرشد، ایسا ان کے اوپر اس کا غلبہ تھا، ایسا غلبہ تھا کہ میں حضرت کی اس سعادت پر اتنا رشک آتا ہے کہ جس طرح حال پوچھا جاتا ہے. یہ بہت حضرات یا حضرت کے پرانے حضرات تشریف فرمائے، حضرت مولانا قاری عتیق صاحب کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا، جیسے آپ پوچھتے نا کہ آپ کا کیا حال ہے، حضرت پوچھا کرتے تھے درود شریف کا کیا حال ہے. مشہور جملہ تھا، فونوں پر بھی آپ پوچھا آپ کیا حال ہے، ٹھیک ہو، درود شریف کا کیا حال ہے. مطلب درود شریف سے تمہارے تعلق کی نوعیت کیسی ہے، کتنا پڑھ رہے ہو. اور اب ہر ایک کو جس کو پتا ہو کہ میرے شیخ نے مجھ سے درود شریف کا حال پوچھنا ہے تو فون کرنے والا اپنا درود شریف ٹھیک کر کے ہی فون کیا کرتا تھا، ملنے والا بھی اپنا ورد پورا کر کے ہی آیا کرتا تھا، کیونکہ یہ تو کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جی نہیں پڑھ رہا، آج کل مہینہ ہو گیا نہیں پڑھا. یہ جواب تو انسان کے منہ پر نہ آئے، اور ان دینی تعلقات میں جھوٹ تو بولا نہیں جاتا. تو کیسے اتنے ہزاروں لوگوں کو درود شریف اتنی بڑی بڑی مقداروں میں پڑھوایا، روز کی کارگزاری آتی تھی. آج جی فلانے علاقے میں 10 لاکھ پڑھا گیا، فلانے علاقے میں 20 لاکھ پڑھا گیا، فلانے علاقے میں اتنا پڑھا گیا، فلانے علاقے میں اتنا پڑھا گیا. تو انسان کو درود شریف سے محبت ایسی ہو کہ نہ صرف یہ کہ خود پڑھ رہا ہو، کروڑوں اربوں درود شریف پڑھنے کا باعث بنا ہوا ہو آدمی، اس کی وجہ سے پڑھ رہے ہوں لوگ، پورے معاشرے کو جیسے پوری انسانیت اور امت کو اس کے اوپر لگا دیا ہو. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. آپ سوچیں یہ لوگ بھی کل حضور کے سامنے پیش ہوں گے، جن کی زندگیاں اس غم کے اندر گزر گئیں کہ لوگوں کو حضور بھول نہ جائیں، اور حضور کے احسانات بھول نہ جائیں، لوگوں کو حضور کا تعلق فراموش نہ ہو جائے، حضور کی عظمت خدا نہ خواستہ دل کے اندر کم نہ ہو جائے. یہ غم جن لوگوں نے اپنی زندگی کا غم بنا لیا اور جنہوں نے اسی کے اوپر زندگیاں گزار دی پوری کی پوری، ہم نے اپنے شعور کے زمانے سے لے کر زندگی ان حضرات کے دنیا سے جانے تک جتنا دور ہم نے دیکھا، سچی بات ہے کہ اس فکر میں ایسا دیکھا کہ انسان رشک آتا تھا کہ یا اللہ یہ کیا، اس کیفیت کا کوئی شمع ہمیں بھی نصیب فرما،
اس کیفیت کا کوئی معمولی سا حصہ ہمیں نصیب فرما. اس کے لیے خود پڑھنے سے اس کا آغاز کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا استحضار کرتے ہوئے ہم جو ہے درود شریف کی کوئی نہ کوئی مقدار اپنے لیے طے کریں. یہ 6 چیزیں تھیں، 3 اللہ کے تعلق کے حساب سے، 3 رسول اللہ کے تعلق کے حساب سے. ان 6 چیزوں کو پھر سے دہرا دیتا ہوں. کلام اللہ عرض کیا آپ کو، ذکر اللہ عرض کیا، رجال اللہ عرض کیا، اور سنت کا عرض کیا، اور سیرت کا، اور درود شریف کا. یہ 6 چیزیں، 3 اس طرف کی، 3 اس طرف کی. ان 6 آئینوں میں اپنے ایمان کو دیکھ لیں. آئینہ ایمان جیسے ہوتا، 6 آئینوں میں اپنی شکل دیکھ لیں صرف، کہ اس میں ہمارے تعلق کی نوعیت کیسی ہے. اگر کمی بیشی نظر آتی ہے، اور یقیناً میرے اندر خود کمی ہے، تو کمی بیشی اگر نظر آتی ہے تو اگر موت نہیں آئی تو مہلت ہے، موت آ گئی تو مہلت ختم، اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے. اگر آج موت کا فرشتہ سرہانے پہنچ گیا تو بس یہ دروازہ بند ہونے والا ہے. اس کے بعد سوائے ندامت، پشیمانی اور پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا. اس لیے موت سے پہلے پہلے اللہ جل شانہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ان ساری چیزوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.